سب تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان کے اور اس کے اندر کے پورے نظام کو بنایا، مجھے آپ کو اور تمام انسانوں کو بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں سب کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لامحدود اور ہمیشہ درود و سلام ہماری طرف سے بھیجتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد، آپ کے ازواج، آپ کی بنات اور آپ کے اصحاب کو رب تعالی جل شانہ ان کے شایان شان رتبے اور مرتبے عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نماز تمام نافرمانیوں سے، بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، رب تعالی جل شانہ کی رضا کا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سردار الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اسی سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محتمم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے، جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کا منشا بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرأت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے مہلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے متعلق ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز ایسی نہ ہو کہ اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے، وہ نماز ہی نہیں۔ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے، اور اس کو اپنی اصلی حالت میں پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب تعالی جل شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اللہ کا خوف، نمبر 3 اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تو یہ بھی نقل کیا گیا کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے رب تعالی جل شانہ کے قرب سے اللہ رب العزت سے دوری پیدا کرتی ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہماری نماز ہماری بری خواہشات سے، بری باتوں سے، برے اعمال اور افعال سے بچاتی ہے یا نہیں۔
یہ ہمیں سوچ جب آئے گی تو پھر ہماری نماز کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ پھر ہم نماز کی طرف توجہ دیں گے، اس کے اوقات کی طرف توجہ دیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے محور کے گرد گھومیں گے تو انشاءاللہ صحیح چلتے رہیں گے۔ اسلام کا محور تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر اس میں ہی اپنے لیے راستہ نکالتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اور جب ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز و ناجائز پابندیوں کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر ہم شتر بے مہار کی طرح کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم برباد ہو جائیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی راہ ہدایت سے بھٹک جائیں۔ آج موقع ہے جو کہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں پہنچائیں، ان کو بھی ان کی طرف متوجہ کریں اور خود دل سے اس کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم ایک مسافر کی طرح ہیں۔ آج ہم اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں گویا ہم بیج بو رہے ہیں، کل جب رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت ہمارا یہ بویا ہوا بیج ثمر آور درخت بن چکا ہوگا۔ اچھا بیج بویا ہوگا تو وہاں مزے کریں گے، اور اگر کسی بری چیز کا بیج بو لیا تو وہاں تکلیف میں ہوں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھیں، اپنے احکامات اور اپنے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں چلتے رہنے اور ان کی تابع داری میں دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔